ملک کی آزادی کے لیے باقاعدہ جنگ لڑی گئی. 2 لاکھ سے زائد مسلمانوں نے اور 57-58 ہزار علماء کرام نے آزادی کے لیے اپنی جان اس دیش کے لیے پیش کی، شہید ہو گئے. ملک کی آزادی کے لیے جو جد و جہد کی گئی ہے وہ اس ملک کی تاریخ کا ایک حصہ ہے. کہنے والوں نے کہا ہے اور تاریخ کو دیکھ کر کے کہا ہے کہ اس ملک کی آزادی کے لیے سب سے پہلے اور سب سے زیادہ قربانی دینے والے ہم لوگ ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ ملک ہم سے چھینا گیا تھا. ظاہر بات ہے جس کا گھر چھینا جائے گا اسے اپنے گھر کی سب سے زیادہ فکر ہوگی اور اپنا گھر حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے اور آخری حد تک جدوجہد اور کوشش وہ کرے گا. تو اس ملک میں مسلمانوں کی حکومتیں تھی، نوابیت تھی، اور انگریزوں نے اس ملک میں 1601 میں پہلا قدم رکھا تھا اور کاروبار کے عنوان سے آ کر کے مسلسل کوشش کر کے انہوں نے اس ملک کو غلام بنایا تھا. 1947 میں جا کر کے یہ دیش آزاد ہوا. دیش کی آزادی کے بعد سے جو بھی حکومتیں بنتی رہی، 15 اگست یوم آزادی ہو، 26 جنوری یوم جمہوریہ ہو، مسلمانوں کی قربانیوں کو یاد کیا جاتا تھا. اور لال قلعہ دلی کی فصیل سے جب ملک کا وزیر اعظم خطاب کیا کرتا تھا تو ہمارے اکابرین، ہمارے علماء اور ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کو یاد کیا جاتا تھا. لیکن جب بی جے پی کی سرکار آئی اور اٹل بہاری واجپئی یہ اس ملک میں وزیر اعظم بنے تو 15 اگست کے اس مبارک موقع پر لال قلعے کی فصیل سے جو خطاب انہوں نے کیا تھا، کسی ایک مسلمان کا نام بھی انہوں نے نہیں لیا تھا. اس وقت فدائے ملت حضرت مولانا سید اسعد مدنی نور اللہ مرقدہ نے ملک بھر کی تمام اپنی جمعیت کی یونٹوں کو اس بات کا پابند کیا کہ جب 15 اگست آئے، 26 جنوری ہو، اس موقع پر ہم لوگ اپنے اکابرین اور بزرگوں کی قربانیوں کو یاد کریں. جب سے جمعیت علماء اس بات کا اہتمام کرتی ہے کہ ان دونوں دنوں میں یوم آزادی ہو، یوم جمہوریہ ہو، ہم لوگ اس جشن کو منائیں، اپنے اکابرین اور بزرگوں کی قربانیوں کو یاد کریں. اسی نسبت سے 15 اگست یاد محبان وطن کے عنوان سے ہم لوگ مناتے ہیں اور رات میں اپنے علماء کرام میں سے مہمان مقرر کے طور پر کسی کو بلا کر کے یاد محبان وطن کا جلسہ بھی کرتے ہیں. میں اس موقع پر جب کہ یہ 79واں یوم آزادی ہے اور آزادی کے حصول کو 78 سال مکمل ہو چکے ہیں، جمعیت علماء کے تمام ذمہ داروں کی طرف سے تمام ہی حاضرین کو یوم آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور اسی کے ساتھ آپ سے یہ گزارش ہے کہ آج رات خیابان نشاط چوک پر جمعیت علماء مدنی روڈ کے زیر اہتمام یاد محبان وطن کا جلسہ ہوگا. مہمان مقرر کے طور پر ہمارے موجودہ ٹرم کے صدر محترم حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم کے صاحبزادے مولانا اظہر مدنی دامت برکاتہم تشریف لائے ہیں. رات ان کا آزادی کے عنوان پر خطاب ہوگا. آپ سبھی حضرات سے شرکت کی گزارش ہے. میں دوبارہ آپ سبھی حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں اور یہ گزارش ہے کہ اس طرح کے پروگراموں میں ہم بنفس نفیس خود بھی شریک ہوں، اپنے گھر کے بچوں کو بھی یہ یاد دہانی رہے اور ملک کی تاریخ انہیں یہ معلوم رہے، ان کو بھی اپنے ساتھ لائیں اور رات کے جلسے میں بھی اپنے تمام احباب کے ساتھ شریک ہوں تاکہ
जमीयत उलमा के अकाबरीन का जो मकसद है इन जैसे प्रोग्रामों के करने का, वो मकसद पूरा हो। मैं फिर आप सभी हजरात को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह आने वाला दिन पिछले दिनों से बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।